السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86 جو ہے نا، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور ان آیات کے اندر جو ہے نا وہی بنی اسرائیل سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں کو ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سبق اس چیز کے اوپر دے رہے ہیں کہ کیا ان کو حکم دیے گئے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، تو آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے۔ آپ لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے وہ چیز کرنی ہے، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو، اس ٹائم کے مسلمانوں کو یہ چیز اس لیے بتائی تھی کیونکہ مدینہ کے اندر اب ہجرت کے بعد جو ہے نا وہ مسلمانوں کے پاس ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا، اب ان کے پاس ایک اچھی جگہ آ گئی ہے۔ تو جو اس ٹائم کے جو جوز تھے نا اور جو یہودی تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو نہیں مانتے تھے، ان کی ٹیچنگز کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو ٹیچنگز آپ کو مل رہی ہیں یہ آلریڈی ہی آپ کو پہلے دی گئی تھی، مگر آپ نے اس کا انکار کیا ہوا ہے اپنی ایروگنس کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو اپنی جو وہ ایروگنس ہے نا اس کو آپ نے کم کرنا ہے اور ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں فساد پھیلاتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرپشن پھیلاتی ہیں ملک کے اندر۔ تو آپ لوگ یہ چیزیں نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اور مسلمانوں کو اس چیز کا سبق دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو انہی آیات کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سیم وہی چیز جو ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فیورز گنائی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ رولز بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ رولز دیے گئے تھے مگر آپ لوگ وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس پارٹ کے اندر جو آج ہم کریں گے کور، اس میں اللہ تعالیٰ نے رولز کی بات کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان آیات کی جو ہے وہ ریسیٹیشن کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سب سے پہلی آیا جو ہے آیا نمبر 83، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور قرابہ داروں منی کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو،
پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم وہی پھر جانے والے ہو، ٹھیک ہے؟ تو مطلب تم ہی جو ہے نا وہ منع کرنے والے ہو، اور تم جو ہے نا وہ مطلب اس چیز کے اوپر ہو۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ نے ہم سے جو ہے نا، ہم نے آپ کو اپنا دیا تھا، اور آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس چیز کے اوپر کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور کسی کے شریک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور آپ لوگ اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، نیک عمل کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا عمل کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کو ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے کہ وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، ہر کا لیول اللہ تعالیٰ نے سیم رکھا ہوا تھا۔ تو اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنی ہے، ان کے اندر فساد نہیں آپ نے ڈالنا، پھر نہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں نماز جو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیکوینس میں بات بتائی ہے کہ نماز جو ہے وہ پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو وہ نماز سے ریلیٹ ہو گیا۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہی کہ آپ اچھا سلوک کریں، لوگوں کو، لوگوں یتیموں کے اندر اور محتاجوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ بانٹیں، ان کے اندر بانٹیں۔ تو وہ یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر جو ہے نا، آیت کو ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس کے اندر رپیٹ کیا ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے، اور باقی جو بہت ساری مطلب تھوڑے سے لوگ یہ چیزوں میں صحیح تھے، باقی سارے جو ہے نا وہ غلط میں۔ اور وہی جو لوگ تھے نا جو پھرے ہوئے تھے نا، وہی تھے جو مطلب کہ نا ریفیوز کر، جو منع کر رہے تھے اس چیز کے بارے میں، اور انہوں نے ان چیزوں کا منع کیا تھا کہ نماز، جیسے نماز نہیں پڑھنی، اور والدین کا کوئی سلوک نہیں کرنا، جس طرح جو ہے نا مطلب یہ ہمارے لیے بھی چیز جو ہے نا وہ آج کل ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر، میں صرف ابھی اس آیت کے اندر ابن کثیر کو ہی کوٹ کروں گا، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا کافی ڈفرینٹ حدیث کا ریلیشن میں لیا، اور آلموسٹ وہ ڈفرینٹ تفسیر کے اندر بھی جو ہے نا وہ دیکھی جا رہی تھی۔ تو ابن کثیر جو ہے نا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ اپنی ابن مسعود سے جو ہے نا وہ ایک حدیث کو روایت کی ہے، جو انہوں نے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پسندیدہ عمل جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز، پھر والدین کے ساتھ نیکی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہی ترتیب اس آیات کے احکام میں بھی نظر آتی ہے، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے نا اسی کے اندر نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ وقت پر نماز، نماز مطلب اللہ کی عبادت آپ نے کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کے نہیں کرنی۔ نمبر ٹو، والدین کے ساتھ اچھا کام کرنا ہے، اور تھرڈ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آؤٹ آف دا مطلب کہ جو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مطلب ایک جہاد ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے نا مطلب لوگوں کی اچھائی کے لیے جو ہے نا وہ آپ کام کریں، تو جو بھی آپ لوگوں کی اچھائی کے لیے کام کریں گے نا تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ اس کے اوپر ہے۔ اور جس طرح جنگ کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگ کریں گے تو وہ جہاد ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جو ہے نا، جس طرح آپ کے نفس کے ساتھ بھی آپ جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈفرینٹ طرح کا کہ ایک جنگ ہوتی ہے جو آپ کا اندر سے کہتا ہے کہ یہ میں نے، یہ چیز مشکل ہے، بٹ وہ آپ چیز کرتے ہو۔ تو وہی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اپنی اپنی مال جو آپ کو پسندیدہ پسند ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہو اس کے اندر۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس حدیث سے ہم کوٹ کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ پھر ابن کثیر ایک اور حدیث جو ہے نا اس کو کوٹ کرتے ہیں، جو نا الترمذی، جامع الترمذی جو ہے نا اس کے اندر ملتی ہے 1897 حدیث کے اندر۔ تو اس میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سب سے پہلے کس کے ساتھ نیکی کروں؟ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جو ہے نا 3 بار ماں کا نام لیا، کہ وہ پہلے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ، پھر وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں کے ساتھ، وہ پھر پوچھتے ہیں تو وہ ماں کا، مطلب یہ میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں کہ 3 دفعہ ماں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باپ کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا ہے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد اور جو آپ کے مطلب ان کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے نا ان کا۔ تو اب تو اس آیات جو ہم نے اوپر آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیم وہی چیز جو ہے نا بتایا کہ اب بالوالدین احسانہ، کہ پیرنٹس کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ تو مطلب یہ چیز جو ہے نا اس حدیث سے جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو پھر ابن کثیر جو ہے نا وہ حسن البصری جو ہے نا ان سے کرتے ہیں کہ حسن البصری نے جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسپلین اس طرح کیا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہنے کی تفسیر یہ کی ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بربادی درگزر اور معافی، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنا، غرض
ہر وہ اچھی خصلت جسے اللہ پسند فرمائے، صحیح ہے، کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا معافی آپ نے دینی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ درگزر کرنا ہے لوگوں کو، آپ نے بڑی پیار سے بات کرنی ہے ہر کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اچھے کریکٹر میں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ، صحیح ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا اچھی بات کا حکم دینا ہے، برائی سے آپ نے روکنا ہے لوگوں کو، کہ یار آپ نے صرف ان کو بتانا ہے کہ ہاں یار یہ چیز غلط ہے اور یہ کس سینس میں غلط ہے، صحیح ہے، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ پش آؤٹ کرنا ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اتنا کہا کہ حضرت وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام وہ صرف ہدایت جو ہے وہ پھر جب وہ خود لوگ آئیں گے نا اللہ کے چیز کے اوپر اور اللہ کی ہدایت کو خود پڑھیں گے اپنے اپنے مطلب سے، تو ان کے اندر پھر وہ چیز خود آئے گی جب وہ خود اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، ٹھیک؟ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کثیر اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح نا یہ قرآن پاک کے اندر بہت مطلب بہت جگہ پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نا دو جگہ کا ریفرنس کو دوں گا، ایک سورۃ نساء کی آیت ہے 36 نمبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کہ اس کے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو آپ کے قرابت دار ہمسائے ہیں، اجنبی ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کے دوست ہیں، بہت اچھے آپ کے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ غلام جو آپ کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو آپ کے پوزیشن میں ہے، اور اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اکرانے والے ہوتے ہیں، وہ بڑا جو ہے نا اپنے اندر وہ شو کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہمارے اندر جو ہے نا یہ سارا مطلب یہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایروگنس کو جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے اس چیز سے، تو وہ سیم چیز جو ہے نا وہ یہی یہاں پہ جو ہے نا ان آیات کے اندر جو ہے نا وہ اس آیات کو سورۃ نساء کے اندر بھی سیم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، سیم پیٹرن میں، کہ عبادت، اس کے بعد والدین کی کے ساتھ کائنڈنس، اور پھر اس طرح سیم، اور اسی طرح سملر پیٹرن میں جو ہے نا وہ سورۃ انعام جو ہے نا 151 آیت، اس کے اندر بھی یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان کی ہے کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کہو آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے، کسی شے کو اللہ کے ساتھ کے شریک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے اولاد کو جو ہے نا وہ قتل نہ کرو تنگ دستی کی وجہ سے، کہ تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے کہ ان کو ہم کھانا کہاں سے کھلائیں گے، تو اپنے بچوں کو جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا وہ قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا ہم ہی دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، وہی ولا تقرب الفواحش، ولا تقربو کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے کسی چیز کے قریب نہیں جانا، تو فواہشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ برے کام جو بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب نہیں آپ نے جانا، اور اور خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ میں، وہی اوپنلی ہو یا سیکرٹ میں ہو، آپ نے وہ کام نہیں کرنے، پھر لوگوں کو آپ نے قتل نہیں کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں اچھی بتائی ہوئی ہیں نا وہ نہیں آپ نے کرنی، ٹھیک ہے، جو جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی بتائی وہ نہیں کرنی، اور باقی جو ہے نا مطلب کہ جو اللہ کی کے ساتھ کے خلاف جائیں گے اور وہ غلط بات کریں گے، ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بٹ آپ ہر کسی کو جا کے جو ہے نا وہ آپ نے قتل نہیں کرنا، تو اس طرح سیم پیٹرن کے اندر یہی آیت کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کافی ڈیٹیل کے اندر اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا ہے، بیان کیا ہے، پھر آیت نمبر 84 جو ہے وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا اب اس کے پیچھے نا پوری ایک سٹوری ہے، سیرہ کے اندر پوری ایک سٹوری ہے،
وہ اصل میں اسٹوری جو ہے نا وہ جو بنی اسرائیل تھے نا ان کے اوپر تھی. کیونکہ بنی اسرائیل کے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے قبائل تھے. تو جو عرب کے اندر نا ان کے قبیلے تھے، جو نا کیا کہتے ہیں، اللہ کی کتاب تو تھی ان کے پاس، اور یہ ان کے پاس تھا کہ آپ نے جو ہے نا اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا اور ان کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا. تو وہ اس چیز کو مانتے تھے. بٹ انہوں نے جو ہے نا وہ اب اس کے اوپر جو ہے نا، میں ابن کثیر جو ہے نا انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہسٹوریکل سین جو ہے نا اس کو ابن کثیر نے یہاں پہ کیا ہے. کہ ابن کثیر جو ہے نا اس واقعے کا پس منظر جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے یہودی تین قبیلے تھے. صحیح ہے. اس میں ایک جو ہے نا وہ بنو بنو کنوکا بنو کنیکا، اور اس کے بعد بنو نذیر، اور بنو قریظہ. ٹھیک ہے، یہ تین قبیلے تھے. تو اس کے ان کا ہوا یہ سین کہ ان تینوں قبیلوں کے کیا ہوا کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا، تو جو جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی نا، جو قبیلے جو ہے نا وہ مطلب کہ مذہب کے اوپر نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کے خلاف تھے. صحیح ہے. مطلب کہ انہوں نے بت وغیرہ کی پوجا کرتے تھے وہ والے. ٹھیک ہے. وہ دو قبیلے جو تھے نا، جو ایک اوس کا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے. اور ایک جو خزراج کا قبیلہ تھا نا، جو بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. تو کیا کرتے تھے کہ اپنے قبیلوں سے جب لڑائی ہوتی تھی نا، تو ان اپنے قبیلوں کی اکثر لڑائی کر رہے ہیں یہودی. اور کیا کر رہے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں نا، ٹھیک ہے، جو مطلب جو ایمان پہ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں مانتے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے تھے اور اپنے ہی لوگوں کو مارتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے کہ اپنے ہی لوگ جو تھے نا ان کو پھر مطلب فدیے کے طور پہ جو ہے نا وہ جب غلام بنا لیتے تھے. اور یہ تو وہ کیا کیا، مطلب یہ سین ہو رہا تھا ادھر. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے اور آپ لوگ خون وغیرہ نہیں بہائیں گے. تو وہی جو چیز ہے نا جو اس تو اگلی آیت جو ہے نا اس کے اندر سیم اللہ تعالیٰ، وہ کافی لمبی آیت ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور ڈیٹیل میں اس چیز کو بتاتے ہیں. تو التبری جو ہیں، وہ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو کوٹ کرتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. کہ امام تبری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ مومن آپس کی رحمت اور محبت میں ایک جسم کی مانند ہے. جب اس کا کوئی عضو، مطلب اس کا کوئی پارٹ جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کا خون بہانا جو ہے نا گویا اپنی ہی جان کو نقصان پہنچانا ہے. کہ وہی چیز کہ آ, آپ نے اگر کسی اور کا قتل کیا ہے نا، تو وہ آپ اصل میں کسی اور کا قتل نہیں کر رہے ہیں، اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ولا تقتلوا النفس، ٹھیک ہے، ولا تقتلوا انفسکم، کہ اپنی جان کو کہ اپنے آپ کو نہ قتل کرو. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے اس سینس میں کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے قتل کر رہے ہو، اصل میں آپ اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو. صحیح ہے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ حضرت وسلم کی یہ حدیث ہے جو امام الطبری جو ہے نا انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ابن اشور جو ہے نا وہ اس آیت کے اندر جو ہے نا، سوری، اس آیت کے ریلیٹڈ میں جو ہے نا وہ سورت نور جو ہے نا اس کی ایک آیت کو نا اپنی تفسیر میں اس طرح کوٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ابن اشور رحمۃ اللہ تعالی نا وہ واضح کرتے ہیں کہ اپنا خون نہ بہانے کا مطلب لفظی طور پر خودکشی کی ممانعت نہیں، کیونکہ یہ فطری طور پر خود ہی روکی ہوئی چیز ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا خون نہ بہائے. جیسے سورت نور میں آپ کو سلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. صحیح ہے. ادھر سورت نور کے اندر جو ہے نا وہاں پہ اس طرح مطلب وہ پوری جو آیت ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے نا وہ بات ہوئی ہوئی ہے. تو وہاں پہ اس طرح ہے کہ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا واذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. تو اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر کہ اور تو جب تم لوگوں میں داخل ہو تو اپنے پر سلام بھیجا کرو. یہ دعا ہے کہ اللہ کی طرف سے مبارک بھی اور پاک بھی. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. تو وہی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو سلام کرتے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ سلام کا مطلب کیا ہے کہ پیس بی اپون یو. صحیح ہے. کہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہو کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو.
تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر اس کے اوپر سلامتی ہوگی نا تو اصل میں آپ اپنے آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہو. صحیح ہے. تو اس لیے جو ہے نا، وہ ہم جب دعائیں پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی بھی دعا ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد کہ ربی اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیں. انہوں نے صرف اپنی نہیں بات کی، انہوں نے اپنے بھائی کی بھی مغفرت کی بات کی. تو سملر یہی پیٹرن ہے کہ آپ نے جب اپنے، پھر جب ہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم اپنے ماں باپ کی بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو سارا کو، تو ہم سب کی جو دعا ہے نا وہ اکٹھی اس میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس کا جو ہے نا وہ اجر ملے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اس کا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ اجر جو ہے وہ عطا کریں گے. تو یہ اس طرح جو ہے نا امام الوسی جو ہے نا انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا سورۃ نور کا ریفرنس ڈالا ہوا تھا. تو پھر آیت نمبر 85 جو ہے اس میں ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم میں سے ہی وہ لوگ ہو کے اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ. اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کریں تم میں سے سوائے ذلت و رسوائی کی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک کانٹیکس کی بات کی ہے کہ وہ جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ کیسے وہ اپنے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وارننگ وہ چیز بتائی تھی کہ انہوں نے یہ چیزوں کی عہد لیا ہوا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، ان کے اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور گناہ نہیں کریں گے، مطلب ظلم و زیادتی نہیں کریں گے. صحیح ہے. اپنے لوگوں پہ پھر کیا کیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جب وہ قیدی بن گئے نا تو ان کو فدیہ، مطلب ان کو کچھ پیسے، اب کیا ہے کہ آ، آ، کہ اگزامپل جو اللہ کو نہیں مانتے تھے نا وہ جیت گئے. انہوں نے ان کے جو یہودی تھے نا جن کے جو اللہ کو مطلب اس ٹائم وہ ان کے پاس کتاب تھی. صحیح ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ کیونکہ ان کی دوستی تھی اپنے نان مسلمس کے ساتھ، جو تھے کافر تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ہی جو لوگ تھے نا، اپنے یہودی لوگ جو وہ ان کے غلام بنتے تھے نا، تو ان کو پھر پیسے دے کے چھڑواتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ حرام، ان کو اپنے گھروں سے نکالنا حرام ہے، تو تم جو ہے اب مطلب کہ ان کو دوسروں کو پیسے دے کے اپنے آپ کو بچا رہے ہو. تو آج کل ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ کیا یہ آج کل ہمارے دور میں نہیں ہو رہا کہ ہمارے اگر کوئی نان مسلم ہمارے لوگوں کو بندی بناتے ہیں تو کیا ہم ان کو پیسے دے کے اس چیز میں بچاتے نہیں ہیں؟ ہم اپنے ملک کے جو ریزروز ہیں وہ ان کو بیچتے نہیں ہیں تاکہ ہم اسے اپنے لوگوں کو بچا سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم لوگوں نے یہ چیز نہیں کرنی، بٹ یہ چیز آج کل آپ اپنے اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کا سبق دیا تھا کہ ہم نے یہ چیز نہیں کرنی، بٹ یہ چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر یہ چیز. پھر اللہ تعالیٰ وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب کی ایک حصے کو مان لیتے ہو اور دوسری چیزوں کو نہیں مانتے، کہ ایک حصے کو مان لیا ایک حصے کو ماننا ہی نہیں. صحیح ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے یا حضرت موسیٰ کی ٹیچنگ ہے، جو ان کی ایک ہی ٹیچنگ کو مان لیتے ہو اور ایک ٹیچنگ کہتے ہو کہ نہیں نہیں یہ ہمارے ریلیشن میں نہیں ہے. ہمیں جو ہمارے نفس کے اوپر جو ہمارے ڈیزائر کے اوپر بات لگتی ہے نا، ہمیں وہ اچھی لگے گی، اور باقی ہمیں کسی چیز کو نہیں، وہ ہم اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ سارا کچھ اصل میں نا دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کو دنیا کے اندر ان کا کیا ہوگا کہ یہ کام کریں گے نا تو ذلت و رسوائی ملے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ اس کے اوپر غور کریں گے نا تو یہ چیز ہو رہی ہے.
تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اپنا دین اور اپنا اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو ماننا چھوڑ دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ذلت و رسوائی جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بھی ڈالیں گے. تو آخرت کا تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ وہ ان کے اوپر شدید ترین عذاب ہے، کیونکہ وہ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے انویئر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اس چیز کے بارے میں، جو وہ چھپ کے ہوئے بھی کر رہے ہیں اور جو کھلے میں بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ ان کو سب کچھ پتا ہے اس چیز کے بارے میں. تو ان کو یہ چیز کرنے کی نہیں ہے کہ جی نہیں نہیں ہماری نیت کیا تھی. اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سب کی نیت کا پتہ ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دے دو گے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ابن کثیر جو ہے نا وہ ابن عباس جو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اوس اور جو خزر مشرک تھے، مطلب وہی جو اوس اور جو خزراج کا قبیلہ تھا نا، وہ جو تھے نا وہ مشرک تھے، اور ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ تھی. پھر بھی ان کے جو مطلب جو جوئش ٹرائب تھے نا، ٹھیک ہے، جو جوئش قبیلے تھے یہ، وہ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جنگ ختم ہونے پر تورات کی پیروی میں اپنے قیدی بھائیوں کا فدیہ دیتے تھے، مطلب پیسے دیتے تھے اور وہ چھڑواتے تھے. حالانکہ وہ انہی مشرکوں کا ساتھ بھی دے کر اپنے ہی ہم مذہب بھائیوں کے خلاف لڑ چکے ہوتے ہیں. اب کیا کہ جو مشرک تھے نا ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے تھے، اپنے ہی لوگوں کے کو مروا دیتے تھے، جہاں ان کو غلام بنوا لیتے تھے. پھر ان کے اوپر اسٹرانگ ہولڈ لینے کے لیے جو ہے نا وہ ان کے لوگوں کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بچاتے تھے، ٹھیک ہے، پیسے دے کے کہ ہم نے آپ کی جان بچائی ہے. تو ان کو جو ہے نا پھر ڈاؤن کر دیتے تھے، انڈر کر دیتے تھے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں نے بھائی بھائی ہو کے رہنا تھا، آپ یہ کیا غلط کاموں میں ڈال گئے. تو اس کے اوپر جو ہے نا الطبری بھی ابن عباس کی جو ہے نا وہ سے بیان کرتے ہیں کہ وضاحت کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے یہودیوں، تم نے اس عہد کا اقرار کرنے کے بعد کہ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، اوپر جو آیت میں آپ کو پہلے سنائی تھی، کہ بہاؤ گے اور نہ اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر بھی اس کے خلاف ورزی کی، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، اور اپنے ہی لوگوں کے ایک گروہ کو گناہ اور زیادتی کے ساتھ نکال دیا. تو وہی اب یہ نا امام تبری جو ابن عباس نے انہوں نے اس طرح ہی بیان کیا کہ ان کو جس چیز سے انہوں نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ چیز ہم نہیں کریں گے، بٹ انہوں نے پھر جو ہے نا وہ یہ چیز کیا کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کی اور وہ چیزیں کی اور ان کو قتل کیا، اور ان کو جو ہے نا ان کے اوپر ظلم و زیادتی جو ہے نا اس کے اوپر پورا جو ہے نا انہوں نے ہاتھ دیا. تو راضی جو ہے نا وہ اس آیت سے جو ہے نا وہ اصول اخذ کرتے ہیں کہ ایک لیگل پرنسپل انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کے اوپر کیا ہے. تو اس پہ کوئی حدیث یا کوئی ایسے نریشن نہیں ہے، یہ بس ان کا اپنا علمی جو ہے نا ان کا ہے کہ جس طرح ظلم کرنا حرام ہے، اسی طرح ظلم کی مدد کرنا بھی حرام ہے، چاہے وہ محض اس کا ساتھ دینے ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگزامپل جو ہے نا وہ کسی نے کے اوپر جو ہے نا وہ زیادتی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، تو آپ اگر وہ زیادتی نہ بھی کریں نا، مگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ اس کے ساتھ مل جائیں، اس طرح مل جائیں کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کرنا ہے، صحیح ہے، آپ اس کے ایسے نہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ اس کے ساتھ جائیں اور آپ گولی چلائیں، مگر آپ اس کو وہ گولی گن جو ہے نا وہ خرید کے دیں کہ جاؤ جا کے اس کو قتل کر کے آؤ. تو آپ نے قتل تو نہیں کیا، بٹ آپ نے اس کی ظلم کرنے میں اس کی مدد کی ہے. تو وہ اس کے اوپر لیگل پہ انہوں نے نکالا ہے کہ اصول اخذ کیا ہے کہ اگر آپ اس کی مدد بھی کرو، کہ دیکھیں انہوں نے مشرک کی مدد کی تھی، انہوں نے اپنے بھائیوں کے، اپنے جو یہودی لوگ تھے نا ان کے ساتھ جا کے خلاف جنگ نہیں کی تھی، انہوں نے صرف اپنے جو مشرکین تھے نا ان کے ساتھ مدد کی تھی. ان کو ایگزامپل کوئی سپلائز دے دیے، یا کوئی جنگ کا سامان دے دیا، یا کوئی اس طرح کے گھوڑے دے دیے، اس طرح کی چیزیں دے دی. تو اس چیز کے اوپر انہوں نے مدد کر دی ان کی کہ جاؤ جا کے اس قبیلے کے خلاف، یہ ہمارا یہودی قبیلہ ہے، اس کے خلاف جنگ کرو، تو ہم آپ کی مدد کریں گے. تو وہ اس سینس میں جو ہے نا وہ الرازی نے یہ ایک لیگل پرنسپل نکالا ہے. تو لاسٹ آیت جو ہے 86، کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اب وہ سمپل یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ یہ دنیا میں گین حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنانے کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر تو پھر اوکے سین ہے وہ، مطلب انہوں نے آخرت چھوڑ دی ہے اپنی، تو آخرت کا پھر عذاب ہم ہلکا نہیں کریں گے، اور نہ اس ٹائم پہ کوئی مدد کرے گا کسی کی آگے. تو وہ یہ ہوگا نا کہ وہ پھر ہر ادھر اس ٹائپ کہے گا کہ یار تم میری مدد کر دو، تم میری مدد کر دو. تو وہ ہر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اور ہم بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے اس کے اندر.
تو التبری جو ہے وہ قتادہ رحمۃ اللہ جو ہے نا سے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے انہوں نے، کہ انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی چیز کو آخرت کی بہت زیادہ نعمتوں پر ترجیح دی، یعنی ابدی اجر کو ایک عارضی فائدے کے بدلے جو ہے نا وہ بیچ دیا۔ مطلب کہ جو دنیا کی چھوٹی سی نعمتیں ہیں نا، ان کے اندر پڑ گئے جو آخرت کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، ان کے اوپر ترجیح دے دی دنیا کو، اور کیا کیا ہے کہ جو اصل اجر تھا نا اس کو چھوڑ کے جو ہے نا یہ جو عارضی ٹیمپریری فائدے تھے اس کو لینا شروع کر دیا۔ تو الرازی جو ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی مکمل لذتیں ایک ساتھ حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سخت ایک کے حصول میں لگ جائے تو وہ دوسرے کو خود ہی گوا بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے کفر اختیار کرنا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سودا ہے۔ اب انہوں نے اتنی خوبصورت الرازی نے یہاں پہ بات کی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے۔ صحیح ہے؟ کس طرح نہیں لے کے چل سکتے؟ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آپ اچھے لیول پہ نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اچھے لیول پہ جا سکتے ہیں، بٹ آپ جو عیاشیاں ہیں نا، جو بہت بہت اچھے لیول کی بہت زیادہ عیاشیاں ہیں، وہ آپ دین کے ساتھ، کیونکہ دین کے جب آپ آخرت کے اوپر جب آپ کا یقین ہے نا، تو آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک ان سین چیز کے اوپر بلیو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز راستے میں آتی ہیں، کچھ ایسی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتا، جو ٹرائلز ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ کیونکہ آپ اگر دیکھیں ایک بندہ ہے جو 24 آور کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، وہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ آخرت کے لیے نہیں نکال رہا، وہ 24 آور جو ہے وہ دنیا کی کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اس کا زیادہ پرسنٹیج چانس ہے کہ وہ دنیا کے اندر سکسیسفل ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زیادہ ٹائم ہے، وہ زیادہ چیز ٹائم میں لگا رہا ہے، تو وہ لازمی 100% چانس ہے کہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ اس کو چانس ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ دنیا کی چیزوں میں زیادہ زیادہ کما لے گا۔ بٹ کیا ہے کہ وہ آخرت نہیں کما رہا، تو وہ کیا ہے کہ وہ عارضی دنیا کے لیے جو ہے نا وہ آخرت چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سینس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب جو امام راضی نے انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ آپ اس طرح نہیں لے کے چل سکتے دونوں کو، جو ہے نا لذتیں جو ہے دونوں کی لذتیں ہیں نا وہ آپ اکٹھے نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہے کہ آپ کو ایک کو سیکریفائس جو ہے نا وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کو جہاں تو دنیا کے اندر جو ہے نا وہ چند سال ہیں، ان کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ نے ڈیفیکلٹی اٹھانی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ اینڈ آف ٹائم تک جو ہے نا کوئی پتہ کب تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخرت کی جو لذتیں ہیں نا ان سے ہمیں پھر فائدہ ملے گا۔ تو امام الوسی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں مذکور عذاب یا تو خاص قیامت کے دن کے وعدے کردہ عذاب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا مطلق عذاب کی طرف، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، جو بھی یہ جو ہے نا وارننگ جو ہے نا وہ مطلب کہ ڈیٹیل میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر یہی چیز ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تو یہ عذاب جو ہے نا وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طور پہ بات کی ہے، جہاں تو یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ دنیا کا ہو سکتا ہے یا قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت کمپریہنسو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ آپ یہ عذاب جو ہے نا یہ کسی سینس میں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ عذاب جو ہے نا وہ ان کو کہاں پہ ملے گا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عذاب کہاں پہ ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب کہ بس عذاب جو ہے نا وہ ہلکا نہیں ہوگا، اب وہ قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، وہ قیامت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ اور طرح کہ کہیں پہ بھی ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ دنیا میں ہو، اور وہ حتیٰ کہ وہ قبر میں ہو یا قیامت والے دن ہو، وہ کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ ان کی مدد، تو یہ اتنی کمپریہنسو ہے، آپ اس کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں نا یہ لاسٹ ہے، اس کے اوپر نا سیملر جو ہے نا وہ سورۃ بقرہ کے جو آیت نمبر 16 ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا سیملر آیت کو ہی جو ہے نا اس طرح پیٹرن میں ڈالا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے نا وہ گمراہی خرید لی ہے، سو نفع نہ ہوا ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ صحیح ہے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے جو ہدایت تھی نا، صحیح ہے، ہدایت کو بیچا مس گائیڈنس کے لیے، انہوں نے ہدایت کو ہی بیچ دیا۔
تو اسے ان کو کوئی نفع تو نہیں ہوا، اور اسے صرف کیا کیا مشکلات ان کو ہوئی کہ ان کو جو ہے نا کوئی کسی چیز، مطلب یہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے ہی نہیں ہے، اتنی پروفٹ لیس جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے، اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہے کہ آپ نے ہدایت کے بدلے جو ہے نا وہ مطلب آپ نے جو ہے نا وہ گمراہی لے لی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سیملر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے ہدایت کو کہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کو کہا ہے کہ دنیا کو انہوں نے وہ دنیا لینا چاہتے ہیں اور آخرت کو بول دیا انہوں نے، دنیا کو بیچ دیا، دنیا کو لینا چاہ رہے ہیں اور آخرت کو بیچ دیا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہماری آیت جو تھی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اس کے اوپر ڈیٹیلنگ کی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اسی طرح جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر رہیں، اور دعا ہے کہ ہم اس کے بدلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ ہمیں بیچنے کی توفیق عطا نہ فرمائیں، تاکہ ہم جو دنیا کے اندر جو ہے نا اپنے سیکریفائس کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر چیزیں دیں ہم، تاکہ آخرت کی جو لمبی زندگی ہے اس کے اندر ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔